रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। आज 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला, पाकिस्तान के सुदूर अब तक 14 क्यों हैं और कौन कौन से सुदूर किस दौर के अंदर आए। उसके बाद पाकिस्तान की मईशत में बात कर लेंगे। IMF की टीम जो है इस वक्त पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है। पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह से अपलिफ्ट किया जा सकता है, चंद गुजारिशात आपके सामने रखूँगा। उसके बाद सदर जरदारी साहब का जो चीन के हवाले से बयान है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने चीन के साथ अपने ताल्लुकात की और दोस्ती की तजदीद अहद किया है। उसकी क्या वजह है वो आपके सामने रखूँगा और आखिर में हम गज़ा की सूरत हाल के ऊपर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की सदारत के ऊपर बात कर लेते हैं। अब तक पाकिस्तान में 14 सदर आए और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स बहुत सारे आए, लेकिन पाकिस्तान के सदर सिर्फ 14 आए। और सदर जरदारी साहब जो दोबारा सदर मुंतखब हुए हैं और ये 14वें सदर हैं पाकिस्तान के। इससे पहले वो 11वें सदर थे। उन्होंने 5 साल की मुद्दत को पूरा किया और पाकिस्तान के 3 सुदूर ऐसे हैं सदर जरदारी के अलावा, तो इन्होंने तवील मुद्दत तक सदारत जो पाकिस्तान के अंदर है वो अंजाम दी है, जिसके अंदर अयूब ख़ान है, जिसके अंदर जनरल ज़ियाउल हक हैं और जनरल मुशर्रफ हैं। और सिविलियंस में सदर जरदारी ने अपने 5 साल मुकम्मल किए, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब आरिफ अलवी साहब ने अपने 5 साल मुकम्मल किए। पाकिस्तान की मईशत जनाब इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का शिकार है और आने वाली हुकूमत जो ये कोलिजनल गवर्नमेंट है उनका दावा ये है कि वो इसके ऊपर इस्लाहात ले आएंगे। बाहर से माहिर मईशियत जो पाकिस्तान के HPL के एक्स चीफ भी रह चुके हैं, उनको फाइनेंस मिनिस्टर दिया है। लेकिन चंद गुजारिशात हैं कि क्या एक तो ये टेक्निकल इशू है, तो टेक्निकल इशू को टेक्नोक्रेट्स ही इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो क्या ये रिफ़ॉर्म के बग़ैर जो है ये रिफ़ॉर्म हो पाएगा? और रिफ़ॉर्म के की जो दावा है या उसकी जो रिक्वेस्ट है वो आपको चीन की तरफ से भी नज़र आती है, वो IMF की तरफ से भी नज़र आती है। और हमारे पास कई मिसालें हैं। ख़ुद चाइना जो है 1990s में जो उनकी रिफ़ॉर्म आई और 1990s अर्ली 1990s के अंदर चंद बिलियन डॉलर्स उसके रिज़र्व्स के अंदर थे। आज तकरीबन 6000 जो बिलियन डॉलर्स हैं वो चाइनीज़ रिज़र्व्स हैं। इंडिया अर्ली 1990s के अंदर IMF की तरफ जाना उसे पड़ा, लेकिन मनमोहन सिंह के रिफ़ॉर्म के बाद, उससे पहले के गुजराल साहब की जो विज़न था, उसके बाद आज इंडिया के पास 600 बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व्स हैं। तो पाकिस्तान ये बग़ैर रिफ़ॉर्म के, अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी इकॉनमी को अपलिफ्ट कर लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी माहिर मईशत हैं वो इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं। इसके अलावा जो मईशत आपकी उठती है वो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर उठती है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। कुछ दोस्त ममालिक ने वादा किया कि वो 20-20, 25-25 बिलियन डॉलर्स लाएंगे, लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। चाइनीज़ ने भी बारहा इसको शो किया है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स उनके हैं। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। और इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है उसके ऊपर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो एक पॉलिटिकल कंसेंसस को पैदा करे। वो उसी सूरत में होती है कि आप अपोजिशन को तोड़ कर अपनी जो अक्सरियत है, 2/3 मेजॉरिटी है, उसको हासिल करके भी आप अपने मकासद को हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप रिफ़ॉर्म करना चाहते हैं या आप अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करना चाहते हैं। उसकी मिसाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की 1970s जब वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपोजिशन के साथ मिलकर एक कंसेंसुअल बेसिस एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए थे। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के अंदर है और मुस्लिम लीग भी है। तो उस एपिसोड को दोहराना होगा और अपोजिशन को एडजस्ट करना होगा कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, तो इसको उनको साथ लेके जाना होगा। तोड़ने के नतीजे में या उनकी रिज़र्व सीट्स न देने के नतीजे में तलखियाँ बढ़ती जाएंगी, प्रोटेस्ट का पॉलिटिक्स होती चली जाएगी। और इस लिहाज से जो लेजिटिमेसी है मौजूदा हुकूमत की, उस पर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो उठ रहा है पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो उस पर सोचना होगा। अगला कदम इंडस्ट्रियलाइजेशन का है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हमने देखा कि जैसे जैसे अमेरिका की तारीख़ को अगर हम पढ़ें तो उसके साथ अमेरिकन इकॉनमी जो है वो टेक ऑफ पोजीशन पे आ गई 1860 में। और उन्होंने भी रिफ़ॉर्म लेकर आए, ख़ुद एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया। पाकिस्तान को भी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। एग्रीकल्चर के अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लानी होगी। अमेरिका में और 1860 के अंदर तकरीबन 10,000 एकड़ का छोटे से छोटा फार्म था
اور پھر ہم نے دیکھا کہ امریکن اکانومی کس طرح اپلفٹ ہوئی اور 1890 کے اندر امریکہ ریچسٹ نیشن ان دا ورلڈ بنا۔ تو جب تک آپ ٹیکنالوجی کو ایگرو بیسڈ ٹیکنالوجی اور انڈسٹری کو نہیں لائیں گے، جب تک آپ کی اکانومی نہیں اٹھے گی۔ اس حوالے سے چائنا کے پاس ٹیکنالوجی ہے، سعودیز کے پاس کیپٹل ہے، اور آپ کے پاس زمین ہے۔ جس طرح صدر زرداری کا ویژن ہے کہ بلوچستان کی ایک وسیع زمین موجود ہے جس کو سرخیز کیا جا سکتا ہے، اور چائنا کو غذائی قلت کا سامنا ہے تو فوڈ چین قائم ہو سکتی ہے، اور اس سے پاکستان قیمتی زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ آخری بات اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ محبوب الحق نے 1980s کے اندر ایک کتاب لکھی، سیون سنس آف پاکستان's اکانومی، پاکستان کے ماہر معیشیت اور حکومت کو اسپیشلی اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ پاکستان کی اکانومی میں 7 بڑی کون سی غلطیاں ہیں، اسے دیکھے بغیر آپ آگے موو نہیں کر سکتے۔ اور ریفارم اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو تھورو ریفارمز کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی جو ایلیٹ کیپچرنگ ہے وہ ٹوٹے، مڈل کلاس جب تک پھلے گی پھولے گی نہیں، جب تک پاکستان کی اکانومی اوپر اپلفٹ نہیں ہوگی۔ اور پاکستان کی اکانومی کو اپلفٹ کرنے کے لیے جو کنیکٹیوٹی ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ آ جاتے ہیں پاک چین دوستی کے اوپر۔ صدر زرداری صاحب کا جو بیان ہے جس میں چین کے ساتھ دوستی پر تجدید عہد ان کا جو کرنا ہے، یہ کافی اہم بیان ہے۔ میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے شریف برادران ہیں ان کا ٹلٹ ویسٹ کی طرف نظر آتا ہے وعد وعید کے بعد، جس طرح سے وہ پاور کے اندر آئیں، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے صدر زرداری جو ہیں وہ صدارت کی سیٹ کے اوپر آئے ہیں تاکہ وہ بیلنس ہو، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیلنس پالیسی کو رکھیں گے دونوں میجر پارٹس آف دا ورلڈ کے درمیان میں۔ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات گہرے ہوئے 1960 کی دہائی میں، جب ہم نے اپنے بارڈر ایشوز کو ریزالو کیا، اور وہ چین اس وقت کوئی امیر ملک نہیں تھا بلکہ پاکستان کی PIA نے اس وقت کے چینی صدر کو ایک جہاز بھی تحفے کے طور پہ دیا تھا۔ 1970 میں ہمارے ڈیفنس ٹائز مضبوط ہوئے، اور 1990 میں ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آئے۔ تو اس حوالے سے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، ہمیشہ مشکل وقت کے اندر پاکستان کے ساتھ انہوں نے تعلقات کو قائم کیا ہے۔ اور پھر جو سی پیک ہے، جو پاکستان کی معیشت کے جو پرابلمس ہے اس سے نکلنے کا واحد راستہ ہے، قرضے لینے کا واحد راستہ نہیں ہے۔ قرضہ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو کبھی نہیں اٹھائے گا، انفلیشن لے کر آئے گا، پاکستان کو مزید قرضوں کے نیچے دبا دے گا، جس سے آپ کی جو سوورینٹی ہے، آپ کی جو آزادانہ پالیسی ہے، وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا جو کنیکٹیوٹی ہے اور سی پیک ہے اس پہ زور دینا ہوگا، اور اس حوالے سے زرداری کا جو بیان ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے، جس سے آپ پڑوسی ممالک کے ساتھ کنیکٹیوٹی کر کے تجارت اور راہداری کے مد میں آپ اچھے خاصا پیسہ جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ پھر جو یہ کثیر جہتی جو دنیا ہے، اگلا پوائنٹ میرا یہ ہے، اس میں جو ملٹی پولر ورلڈ ہے اس میں چین ایک ابھرتی ہوئی اکانومی اینڈ پاور ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی قائم کردہ آرگنائزیشنس ہیں، برکس ہے، SU ہے، میں سمجھتا ہوں آگے جا کے ایک الٹرنیٹیو اسٹرکچر دے گی، اسپیشلی ان دا گلوبل ساؤتھ، جہاں پہ جو گلوبل ساؤتھ کے اندر جو پرابلمس ہیں، جیسے اس وقت غزہ اور اسرائیل کا پرابلم چل رہا ہے، پاکستان انڈیا کے درمیان میں کشمیر کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے ایشوز ہیں انکلوڈنگ یوکرین جو کہ فلیش پوائنٹ ہے، وہ اس کو ریزالو کرنے میں وہ اسٹرکچر معاون ثابت ہوگا۔ ٹریڈ کے جو پرابلم ہے، کرنسی کی جو پرابلم ہے، اس پہ آلریڈی وہ کام کر رہے ہیں۔ چونکہ جب ایک نظام ناکارہ ہو جاتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ دنیا میں وہ کانفلکٹ کو مینیج نہیں کر پاتا، جو کہ غزہ اور یوکرین کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جس طرح سے لیگ آف نیشن کا فیلئر تھا اور اس کے نتیجے میں ایک نیا اسٹرکچر یونائٹڈ نیشنز کی صورت میں آیا، تو جب آپ ایشین IMF کی بات کرتے ہیں، الٹرنیٹیو کرنسی کی بات کرتے ہیں، بارٹر ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، تو لوکل کرنسی میں ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ پولیٹیکل اسٹرکچر بھی اس طرح کے لائیں گے جس طرح چائنا نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں کردار ادا کیا۔ تو اس حوالے سے جو پاکستان کی جو چائنا کے ساتھ فرینڈشپ اینڈ ریلیشن شپ ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے، تاکہ پاکستان اپنی بیلنس پالیسی کو قائم رکھ سکے اور کسی ایک باسکٹ میں مکمل انڈے اپنے نہیں ڈال سکے۔ اس کے علاوہ جو ڈیفنس پرسپیکٹو سے چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ کافی اہم ہیں۔ ساؤتھ ایشیا میں جو بیلنس آف پاور ہے اس کو قائم رکھنے میں چائنا کے ساتھ تعلقات پاکستان کے اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ JF تھنڈر ہو یا J10C ہو یا J31 کی باتیں چل رہی ہیں، ریڈار سسٹم ہے، آپ کی نیول بیٹل شپس ہیں، آپ کے سب میرینس ہیں، آپ کی ایویونکس ہیں، وہ سب چائنا اس میں آپ کی مدد کر رہا ہے۔ تو ڈیفنس پرسپیکٹو سے چاہے وہ ریجن کے اندر بیلنس آف پاور کا سوال ہو یا ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا سوال ہو، اس حوالے سے بھی ریلیشن شپ آپ کے کافی امپورٹنٹ ہیں۔ اگلی بات کے اوپر آ جاتے ہیں اور وہ ہے غزہ کا ایشو۔ غزہ کے اوپر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ اب تک بھوک کی وجہ سے 23 بچے ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑا سوال ہے
موجودہ انٹرنیشنل سسٹم کے اوپر، جس کے اندر یونائٹڈ نیشن ہے، جس کے اندر آپ کا ایمنسٹری انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اور ریجنل لیول کے اوپر جتنی بھی ریجنل آرگنائزیشن ہے انکلوڈنگ OIC جو اسی بیس کے اوپر بنی تھی کہ فلسطین کے مسئلے کو حل کیا جائے گا، وہ مسئلہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ امریکن انٹیلیجنس کا یہ دعویٰ ہے کہ نیتن یاہو کی گرپ حکومت کے اوپر کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس مسئلے کو ریزالو کیے بغیر دنیا کے اندر اور گلوبل ساؤتھ کے اندر جو امن ہے وہ نہیں آ سکتا۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ مجھے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر کافی حیرت ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ اگر رفح کے اندر اسرائیل ملٹری آپریشن کرے گا تو امریکہ کی یہ ریڈ لائن ہے، لیکن ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر جو ٹونی بلنکن ہے جو کہ اسٹیٹ سیکرٹری ہیں امریکہ کے، ان کی اسٹیٹمنٹ بھی بڑی مضحکہ خیز ہے کہ 6 ہفتوں کے لیے جنگ بندی ہم چاہتے ہیں۔ بھئی آپ جنگ بندی ہمیشہ کے لیے چاہیں تاکہ مڈل ایسٹ کے اندر پرابلم ریزالو ہو، آپ اپنے دوستوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، آپ اپنے اثر و رسوخ کو کم کر رہے ہیں، اینٹی امریکنزم بڑھے گی، آپ کی کیا اس اکنامک انٹرسٹ، پولیٹیکل انٹرسٹ، سیکیورٹی انٹرسٹ حل ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ دس از دا لاسٹ بیٹل آف امریکہ ٹو ریٹین انفلوئنس ان مڈل ایسٹ۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ 2030 امریکن انفلوئنس دنیا سے ایروڈ ہو جائے گا۔ آئی ڈو ناٹ سے کہ امریکہ پاور نہیں رہے گا، لیکن کم از کم جو اثر و رسوخ ہے دنیا میں اس کا ایروڈ ہو جائے گا، بیکاز IMF کا الٹرنیٹیو آ جائے گا، بیکاز FATF کا الٹرنیٹیو آ جائے گا، بیکاز پولیٹیکل سٹرکچر کا الٹرنیٹیو آ جائے گا، اور آگے جا کے اس کوئی سیکیورٹی کا الٹرنیٹیو بھی آ جائے گا، جو کہ اس وقت چائنا نہیں چاہ رہے اور چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو سیکیورٹی ہے وہ امریکہ اس کو ہینڈل کرے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔